اسامہ بن لادن 10 مارچ 1957 2 مئی 2011 سعودی عرب میں پیدا ہونے والا ایک اسلام پسند دہشت گرد اور عسکریت پسند رہنما تھا جو القاعدہ کا بانی اور پہلا جنرل امیر تھا۔ نظریاتی طور پر ایک پین اسلامسٹ، اس نے سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد میں حصہ لیا اور یوگوسلو جنگوں کے دوران بوسنیائی مجاہدین کی سرگرمیوں کی حمایت کی۔ 1990 کی دہائی کے وسط سے آخر تک بن لادن نے کئی ممالک میں دہشت گردانہ حملوں کا ماسٹر مائنڈ بنایا، جس کی وجہ سے اس پر بین الاقوامی جرائم کا الزام عائد کیا گیا اور ریاستہائے متحدہ کی حکومت کی طرف سے اس کی تلاش کی گئی۔ بعد میں بن لادن نے 2001 میں امریکہ میں 11 ستمبر کے حملوں کی القاعدہ کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کی نگرانی کی۔ القاعدہ کی تعمیر 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملہ کرنے کے فوراً بعد بن لادن، جو اس حملے کو اسلام کے خلاف جارحیت کے طور پر دیکھتے تھے، افغان مزاحمتی رہنماؤں سے ملنے اور مزاحمت کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے سفر کرنے لگے۔ 1984 تک ان کی سرگرمیاں بنیادی طور پر افغانستان اور پاکستان میں مرکوز تھیں، جہاں انہوں نے سوویت قبضے سے لڑنے کے لیے عرب رضاکاروں کو بھرتی اور منظم کرنے کے لیے اعظم کے ساتھ تعاون کیا۔ بن لادن کے مالی وسائل تقو اور جنگ میں بہادری کے لیے اس کی شہرت کے ساتھ ایک عسکریت پسند رہنما کے طور پر اس کے قد میں اضافہ ہوا۔ اس نے 1988 میں ایک کمپیوٹر ڈیٹا بیس بنایا جس میں افغان جنگ کے رضاکاروں کے نام درج تھے۔ اس سال القاعدہ عربی 20 کے نام سے ایک نئے عسکریت پسند نیٹ ورک کی تشکیل کا باعث بنا، حالانکہ یہ گروپ واضح مقاصد آپریشنل کے بغیر ہی رہا۔ کئی سالوں کا ایجنڈا 1989 میں سوویت یونین کے افغانستان سے انخلا کے بعد بن لادن سعودی عرب واپس آیا، جہاں ابتدائی طور پر اس کا ایک ہیرو کے طور پر خیر مقدم کیا گیا، لیکن جلد ہی اسے حکومت کی طرف سے ایک بنیاد پرست اور ممکنہ خطرہ کے طور پر جانا جانے لگا۔ 1990 میں حکومت نے صدام حسین کے عراق پر حملے کے خطرے کے خلاف سعودی عرب کے دفاع کے لیے اپنے جنگجوؤں کے نیٹ ورک کو استعمال کرنے کی اجازت کے لیے ان کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ بن لادن اس وقت مشتعل ہوا جب سعودی عرب نے خلیج فارس کی جنگ کے دوران تحفظ کے لیے امریکی فوجیوں پر انحصار کیا، جس کے نتیجے میں بن لادن اور ملک کے رہنماؤں کے درمیان بڑھتی ہوئی دراڑیں پیدا ہوئیں اور 1991 میں اس نے سعودی عرب چھوڑ دیا۔ سال کے آخر میں سوڈان میں سکونت اختیار کی۔ القاعدہ کی تعمیر 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملہ کرنے کے فوراً بعد بن لادن، جو اس حملے کو اسلام کے خلاف جارحیت کے طور پر دیکھتے تھے، افغان مزاحمتی رہنماؤں سے ملنے اور مزاحمت کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے سفر کرنے لگے۔ 1984 تک ان کی سرگرمیاں بنیادی طور پر افغانستان اور پاکستان میں مرکوز تھیں، جہاں انہوں نے سوویت قبضے سے لڑنے کے لیے عرب رضاکاروں کو بھرتی اور منظم کرنے کے لیے اعظم کے ساتھ تعاون کیا۔ بن لادن کے مالی وسائل تقو اور جنگ میں بہادری کے لیے اس کی شہرت کے ساتھ ایک عسکریت پسند رہنما کے طور پر اس کے قد میں اضافہ ہوا۔ اس نے 1988 میں ایک کمپیوٹر ڈیٹا بیس بنایا جس میں افغان جنگ کے رضاکاروں کے نام درج تھے۔ اس سال القاعدہ عربی 20 کے نام سے ایک نئے عسکریت پسند نیٹ ورک کی تشکیل کا باعث بنا، حالانکہ یہ گروپ واضح مقاصد آپریشنل کے بغیر ہی رہا۔ کئی سالوں کا ایجنڈا 1989 میں سوویت یونین کے افغانستان سے انخلا کے بعد بن لادن سعودی عرب واپس آیا، جہاں ابتدائی طور پر اس کا ایک ہیرو کے طور پر خیر مقدم کیا گیا، لیکن جلد ہی اسے حکومت کی طرف سے ایک بنیاد پرست اور ممکنہ خطرہ کے طور پر جانا جانے لگا۔ 1990 میں حکومت نے صدام حسین کے عراق پر حملے کے خطرے کے خلاف سعودی عرب کے دفاع کے لیے اپنے جنگجوؤں کے نیٹ ورک کو استعمال کرنے کی اجازت کے لیے ان کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ بن لادن اس وقت مشتعل ہوا جب سعودی عرب نے خلیج فارس کی جنگ کے دوران تحفظ کے لیے امریکی فوجیوں پر انحصار کیا، جس کے نتیجے میں بن لادن اور ملک کے رہنماؤں کے درمیان بڑھتی ہوئی دراڑیں پیدا ہوئیں اور 1991 میں اس نے سعودی عرب چھوڑ دیا۔ سال کے آخر میں سوڈان میں سکونت اختیار کی۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں بن لادن اور اس کے القاعدہ نیٹ ورک نے مسلم دنیا میں امریکی تسلط کے خطرے کے خلاف پرتشدد جدوجہد کا ایجنڈا بنانا شروع کیا۔ بن لادن نے عوامی طور پر امریکیوں پر دوسرے گروپوں کے حملوں کی تعریف کی، بشمول 1993 میں نیویارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر بم حملہ۔ 1994 میں جیسا کہ بن لادن نے سوڈان میں اپنے گروپ کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھایا
اور اسلامی عسکریت پسندوں کو دنیا بھر کے تنازعات میں حصہ لینے کے لیے تربیت دی۔ سعودی عرب نے اس کی شہریت منسوخ کر دی اور اس کے اثاثے منجمد کر دیے اور اسے فنڈنگ کے لیے بیرونی ذرائع پر انحصار کرنے پر مجبور کر دیا۔ سیاست قانون اور حکومت قانون جرم اور سزا جرم اور انسداد جرم اسامہ بن لادن دہشت گرد تنظیم القاعدہ کا سربراہ اسامہ بن محمد بن لادن اسامہ بن لادن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تحریری اور حقائق کی جانچ پڑتال کی طرف سے آخری تازہ کاری اکتوبر 2024 آرٹیکل ہسٹری اسامہ بن لادن 1998 تازہ ترین خبریں 28 ستمبر 2024 صبح کے 3:39 ET دا انڈین ایکسپریس NCP SP لیڈر اوعد کی اہلیہ تنازع کا شکار ہیں کیونکہ انہوں نے APJ عبدالکلام کا اسامہ بن لادن سے موازنہ کیا تھا۔ اسامہ بن لادن پیدائش 1957 ریاض سعودی عرب، وفات 2 مئی 2011 ایبٹ آباد پاکستان۔ عسکریت پسند اسلامی تنظیم القاعدہ کا بانی تھا اور امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کے خلاف متعدد دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ بشمول 2000 میں یمنی بندرگاہ عدن میں امریکی جنگی جہاز کول کا خودکش حملہ اور 11 ستمبر 2001 نیویارک شہر میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور واشنگٹن DC کے قریب پینٹاگون پر حملے ابتدائی زندگی فوری حقائق نیز ہجے۔ اسامہ بن لادن پیدائش 1957 ریاض سعودی عرب، وفات 2 مئی 2011 ایبٹ آباد پاکستان۔ عمر چون بانی القاعدہ میں کردار 11 ستمبر کو USS کول پر حملہ۔ بن لادن ایک خود ساختہ عرب پتی محمد بن لادن کے 50 سے زائد بچوں میں سے ایک تھا جو یمن سے ایک مزدور کے طور پر سعودی عرب ہجرت کرنے کے بعد سعودی شاہی خاندان کے لیے بڑے تعمیراتی منصوبوں کی طرف بڑھے۔ 1967 میں ہوائی جہاز کے حادثے میں محمد کی موت کے وقت تک ان کی کمپنی مشرق وسطی کی سب سے بڑی تعمیراتی فرموں میں سے ایک بن چکی تھی، اور بن لادن خاندان نے سعودی شاہی خاندان کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر لیے تھے۔ 11 ستمبر کے حملے بٹنیکا سے مزید 11 ستمبر کے حملے سازش اسامہ بن لادن نے جدہ کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم حاصل کی، جہاں امکان ہے کہ اس نے اسلامی احیا پسند سید قطب کے بھائی محمد قطب اور ایک عسکریت پسند رہنما عبداللہ ازم سے مذہبی علوم کی تعلیم بھی حاصل کی۔ یونیورسٹی میں اس کا وقت القاعدہ کے رہنما کے طور پر ان کے مستقبل کے کردار کے لیے کلیدی تھا، نہ صرف اس کے بنیاد پرست خیالات کو متاثر کرنے میں بلکہ اسے القاعدہ کو مارکیٹ کرنے کی مہارت فراہم کرنے میں بھی۔ القاعدہ کی تعمیر 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملہ کرنے کے فوراً بعد بن لادن، جو اس حملے کو اسلام کے خلاف جارحیت کے طور پر دیکھتے تھے، افغان مزاحمتی رہنماؤں سے ملنے اور مزاحمت کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے سفر کرنے لگے۔ 1984 تک ان کی سرگرمیاں بنیادی طور پر افغانستان اور پاکستان میں مرکوز تھیں، جہاں انہوں نے سوویت قبضے سے لڑنے کے لیے عرب رضاکاروں کو بھرتی اور منظم کرنے کے لیے اعظم کے ساتھ تعاون کیا۔ بن لادن کے مالی وسائل تقو اور جنگ میں بہادری کے لیے اس کی شہرت کے ساتھ ایک عسکریت پسند رہنما کے طور پر اس کے قد میں اضافہ ہوا۔ اس نے 1988 میں ایک کمپیوٹر ڈیٹا بیس بنایا جس میں افغان جنگ کے رضاکاروں کے نام درج تھے۔ اس سال القاعدہ عربی 20 کے نام سے ایک نئے عسکریت پسند نیٹ ورک کی تشکیل کا باعث بنا، حالانکہ یہ گروپ واضح مقاصد آپریشنل کے بغیر ہی رہا۔ کئی سالوں کا ایجنڈا 1989 میں سوویت یونین کے افغانستان سے انخلا کے بعد بن لادن سعودی عرب واپس آیا، جہاں ابتدائی طور پر اس کا ایک ہیرو کے طور پر خیر مقدم کیا گیا، لیکن جلد ہی اسے حکومت کی طرف سے ایک بنیاد پرست اور ممکنہ خطرہ کے طور پر جانا جانے لگا۔ 1990 میں حکومت نے صدام حسین کے عراق پر حملے کے خطرے کے خلاف سعودی عرب کے دفاع کے لیے اپنے جنگجوؤں کے نیٹ ورک کو استعمال کرنے کی اجازت کے لیے ان کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ بن لادن اس وقت مشتعل ہوا جب سعودی عرب نے خلیج فارس کی جنگ کے دوران تحفظ کے لیے امریکی فوجیوں پر انحصار کیا، جس کے نتیجے میں بن لادن اور ملک کے رہنماؤں کے درمیان بڑھتی ہوئی دراڑیں پیدا ہوئیں، اور 1991 میں اس نے سعودی عرب چھوڑ دیا۔ سال کے آخر میں سوڈان میں سکونت اختیار کی۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں بن لادن اور اس کے القاعدہ نیٹ ورک نے مسلم دنیا میں امریکی تسلط کے خطرے کے خلاف پرتشدد جدوجہد کا ایجنڈا بنانا شروع کیا۔ بن لادن نے عوامی طور پر امریکیوں پر دوسرے گروپوں کے حملوں کی تعریف کی، بشمول 1993 میں نیویارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر بم حملہ۔
1994 میں جیسا کہ بن لادن نے سوڈان میں اپنے گروپ کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھایا اور اسلامی عسکریت پسندوں کو دنیا بھر کے تنازعات میں حصہ لینے کے لیے تربیت دی، سعودی عرب نے اس کی شہریت منسوخ کر دی اور اس کے اثاثے منجمد کر دیے اور اسے فنڈنگ کے لیے بیرونی ذرائع پر انحصار کرنے پر مجبور کر دیا۔ 1996 میں شدید بین الاقوامی دباؤ کے تحت سوڈان نے بن لادن کو نکال باہر کیا اور وہ افغانستان واپس چلا گیا جہاں اسے حکمران طالبان ملیشیا سے تحفظ حاصل تھا۔ اس سال کے آخر میں بن لادن نے امریکہ کے خلاف ایک مقدس جنگ کا اعلان کرتے ہوئے 2 فتوے عربی مذہبی آرا میں سے پہلا جاری کیا جس میں اس نے دیگر چیزوں کے علاوہ مسلم دنیا کے قدرتی وسائل کو لوٹنے جزیرہ نما عرب پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا، اسلام کے مقدس مقامات سمیت، اور مشرق وسطی میں امریکی مفادات کی خدمت کرنے والی حکومتوں کی حمایت کرتے ہیں۔ بن لادن کا بظاہر مقصد امریکہ کو مسلم دنیا میں ایک بڑے پیمانے پر جنگ کی طرف متوجہ کرنا تھا جو موجودہ عالمی نظام کو اکھاڑ پھینکے گی اور ایک واحد اسلامی ریاست قائم کرے گی۔ 1998 میں بن لادن نے القاعدہ کے کسی بھی سابقہ آپریشن سے بڑے آپریشن کا حکم دیا۔ نیروبی کینیا اور دارالسلام تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر بیک وقت بمباری کی جس میں مجموعی طور پر 224 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے افغانستان میں اسامہ بن لادن کے ٹھکانے سمجھے جانے والے مقامات پر کروز میزائل داغے۔ 2000 میں القاعدہ کے ایک اور بم حملے میں USS کول نامی امریکی جنگی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا جو یمن میں محصور تھا اور اس میں 17 ملہ مارے گئے تھے۔ تنظیم کی ترقی کو جزوی طور پر بن لادن کے کرشمے سے منسوب کیا گیا تھا۔ وہ ایک ماہر خطیب کے طور پر جانا جاتا تھا، وہ مختلف قسم کی بیان بازی کی حکمت عملیوں کو جوڑ سکتا تھا اور اپنے پیغام کو ان پڑھ لوگوں تک بھی آسانی سے پہنچا سکتا تھا۔ 20ویں صدی کے آخر میں بن لادن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ دنیا بھر میں اس کے ہزاروں عسکریت پسند پیروکار تھے، سعودی عرب، یمن، لیبیا، بوسنیا، چیچنیا اور فلپائن جیسی مختلف جگہوں پر۔ انسائکلوپیڈیا بٹنیکاچی بوٹ گیمز اور کوزز، ہسٹری اور سوسائٹی سائنس اور ٹیک، بایوگرافی، جانوروں اور نیچر جیوگرافی اور ٹریول، آرٹس اور کلچر، منی ویڈیو سے پوچھیں، سیاست، قانون اور حکومت، قانون، جرم اور سزا، جرم اور انسداد، جرم۔ اسامہ بن لادن دہشت گرد تنظیم القاعدہ کا سربراہ اسامہ بن محمد بن لادن، اسامہ بن لادن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تحریری اور حقائق کی جانچ پڑتال کی طرف سے آخری تازہ کاری اکتوبر 1، 2024۔ آرٹیکل ہسٹری اسامہ بن لادن، اسامہ بن لادن 1998۔ تازہ ترین خبریں 28 ستمبر 2024 صبح کے 3:39 ET۔ دا انڈین ایکسپریس۔ NCP SP لیڈر اوعد کی اہلیہ تنازع کا شکار ہیں کیونکہ انہوں نے APJ عبدالکلام کا اسامہ بن لادن سے موازنہ کیا تھا۔ اسامہ بن لادن، پیدائش 1957، ریاض، سعودی عرب، وفات 2 مئی 2011، ایبٹ آباد، پاکستان۔ عسکریت پسند اسلامی تنظیم القاعدہ کا بانی تھا اور امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کے خلاف متعدد دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا، بشمول 2000 میں یمنی بندرگاہ عدن میں امریکی جنگی جہاز کول پر خودکش بمباری اور 11 ستمبر 2001 کو نیویارک شہر میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور واشنگٹن DC کے قریب پینٹاگون پر حملے۔ ابتدائی زندگی، فوری حقائق، نیز ہجے اسامہ بن لادن، پیدائش 1957، ریاض، سعودی عرب، وفات 2 مئی 2011، ایبٹ آباد، پاکستان۔ عمر چون، بانی القاعدہ۔ اس میں کردار 11 ستمبر کو USS کول پر حملہ۔ بن لادن ایک خود ساختہ عرب پتی محمد بن لادن کے 50 سے زائد بچوں میں سے ایک تھا جو یمن سے ایک مزدور کے طور پر سعودی عرب ہجرت کرنے کے بعد سعودی شاہی خاندان کے لیے بڑے تعمیراتی منصوبوں کی طرف بڑھ گیا۔ 1967 میں ہوائی جہاز کے حادثے میں محمد کی موت کے وقت تک ان کی کمپنی مشرق وسطی کی سب سے بڑی تعمیراتی فرموں میں سے ایک بن چکی تھی، اور بن لادن خاندان نے سعودی شاہی خاندان کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر لیے تھے۔ 11 ستمبر کے حملے، بٹنیکا سے مزید 11 ستمبر کے حملے سازش۔ اسامہ بن لادن نے جدہ کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم حاصل کی، جہاں امکان ہے کہ اس نے اسلامی احیا پسند سید قطب کے بھائی محمد قطب اور ایک عسکریت پسند رہنما عبداللہ ازم سے مذہبی علوم کی تعلیم بھی حاصل کی۔ یونیورسٹی میں اس کا وقت القاعدہ کے رہنما کے طور پر ان کے مستقبل کے کردار کے لیے کلیدی تھا، نہ صرف اس کے بنیاد پرست خیالات کو متاثر کرنے میں بلکہ اسے القاعدہ کو مارکیٹ کرنے کی مہارت فراہم کرنے میں بھی۔ القاعدہ کی تعمیر 1979 میں سوویت یونین کے
افغانستان پر حملہ کرنے کے فوراً بعد بن لادن، جو اس حملے کو اسلام کے خلاف جارحیت کے طور پر دیکھتے تھے، افغان مزاحمتی رہنماؤں سے ملنے اور مزاحمت کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے سفر کرنے لگے۔ 1984 تک ان کی سرگرمیاں بنیادی طور پر افغانستان اور پاکستان میں مرکوز تھیں، جہاں انہوں نے سوویت قبضے سے لڑنے کے لیے عرب رضاکاروں کو بھرتی اور منظم کرنے کے لیے اعظم کے ساتھ تعاون کیا۔ بن لادن کے مالی وسائل تقو اور جنگ میں بہادری کے لیے اس کی شہرت کے ساتھ ایک عسکریت پسند رہنما کے طور پر اس کے قد میں اضافہ ہوا۔ اس نے 1988 میں ایک کمپیوٹر ڈیٹا بیس بنایا جس میں افغان جنگ کے رضاکاروں کے نام درج تھے۔ اس سال القاعدہ عربی 20 کے نام سے ایک نئے عسکریت پسند نیٹ ورک کی تشکیل کا باعث بنا، حالانکہ یہ گروپ واضح مقاصد آپریشنل کے بغیر ہی رہا۔ کئی سالوں کا ایجنڈا 1989 میں سوویت یونین کے افغانستان سے انخلا کے بعد بن لادن سعودی عرب واپس آیا، جہاں ابتدائی طور پر اس کا ایک ہیرو کے طور پر خیر مقدم کیا گیا، لیکن جلد ہی اسے حکومت کی طرف سے ایک بنیاد پرست اور ممکنہ خطرہ کے طور پر جانا جانے لگا۔ 1990 میں حکومت نے صدام حسین کے عراق پر حملے کے خطرے کے خلاف سعودی عرب کے دفاع کے لیے اپنے جنگجوؤں کے نیٹ ورک کو استعمال کرنے کی اجازت کے لیے ان کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ بن لادن اس وقت مشتعل ہوا جب سعودی عرب نے خلیج فارس کی جنگ کے دوران تحفظ کے لیے امریکی فوجیوں پر انحصار کیا، جس کے نتیجے میں بن لادن اور ملک کے رہنماؤں کے درمیان بڑھتی ہوئی دراڑیں پیدا ہوئیں، اور 1991 میں اس نے سعودی عرب چھوڑ دیا۔ سال کے آخر میں سوڈان میں سکونت اختیار کی۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں بن لادن اور اس کے القاعدہ نیٹ ورک نے مسلم دنیا میں امریکی تسلط کے خطرے کے خلاف پرتشدد جدوجہد کا ایجنڈا بنانا شروع کیا۔ بن لادن نے عوامی طور پر امریکیوں پر دوسرے گروپوں کے حملوں کی تعریف کی، بشمول 1993 میں نیویارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر بم حملہ۔ 1994 میں جیسا کہ بن لادن نے سوڈان میں اپنے گروپ کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھایا اور اسلامی عسکریت پسندوں کو دنیا بھر کے تنازعات میں حصہ لینے کے لیے تربیت دی، سعودی عرب نے اس کی شہریت منسوخ کر دی اور اس کے اثاثے منجمد کر دیے، اور اسے فنڈنگ کے لیے بیرونی ذرائع پر انحصار کرنے پر مجبور کر دیا۔ لامحدود رسائی حاصل کریں، بریٹینیکا پریمیم مفت میں آزمائیں اور مزید دریافت کریں۔ 1996 میں شدید بین الاقوامی دباؤ کے تحت سوڈان نے بن لادن کو نکال باہر کیا اور وہ افغانستان واپس چلا گیا، جہاں اسے حکمران طالبان ملیشیا سے تحفظ حاصل تھا۔ اس سال کے آخر میں بن لادن نے امریکہ کے خلاف ایک مقدس جنگ کا اعلان کرتے ہوئے 2 فتوے عربی مذہبی آرا میں سے پہلا جاری کیا، جس میں اس نے دیگر چیزوں کے علاوہ مسلم دنیا کے قدرتی وسائل کو لوٹنے، جزیرہ نما عرب پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا، اسلام کے مقدس مقامات سمیت، اور مشرق وسطی میں امریکی مفادات کی خدمت کرنے والی حکومتوں کی حمایت کرتے ہیں۔ بن لادن کا بظاہر مقصد یہ تھا کہ امریکہ کو مسلم دنیا میں ایک بڑے پیمانے پر جنگ کی طرف راغب کیا جائے جو موجودہ عالمی نظام کو اکھاڑ پھینکے اور ایک واحد اسلامی ریاست قائم کرے۔ یو ایس ایس کول حملہ یمن کے عدن کی بندرگاہ میں حملے کے بعد MV مارلن ٹرانسپورٹ جہاز پر سوار USS کول اس مقصد کے لیے القاعدہ نے عسکریت پسندوں کو تربیت دی اور دہشت گردانہ حملوں کی مالی معاونت کی۔ 1998 میں بن لادن نے القاعدہ کی کسی بھی سابقہ کارروائیوں سے زیادہ بڑے آپریشن کا حکم دیا۔ نیروبی کینیا اور دارالسلام تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر بیک وقت بمباری، جس میں مجموعی طور پر 224 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے افغانستان میں اسامہ بن لادن کے ٹھکانے سمجھے جانے والے مقامات پر کروز میزائل داغے۔ 2000 میں القاعدہ کے ایک اور بم حملے میں USS کول نامی امریکی جنگی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا جو یمن میں محصور تھا، اور اس میں 17 ملاح مارے گئے تھے۔ تنظیم کی ترقی کو جزوی طور پر بن لادن کے کرشمے سے منسوب کیا گیا تھا۔ وہ ایک ماہر خطیب کے طور پر جانا جاتا تھا، وہ مختلف قسم کی بیان بازی کی حکمت عملیوں کو جوڑ سکتا تھا اور اپنے پیغام کو ان پڑھ لوگوں تک بھی آسانی سے پہنچا سکتا تھا۔ 20ویں صدی کے آخر میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ بن لادن کے دنیا بھر میں ہزاروں عسکریت پسند پیروکار تھے۔ سعودی عرب، یمن، لیبیا، بوسنیا، چیچنیا اور فلپائن جیسی مختلف جگہوں پر 11 ستمبر 2001 کے حملے اور بن لادن کا امریکی تعاقب افغانستان جنگ، پروپیگنڈا افغانستان جنگ
प्रोपेगंडा उसामा बिन लादन का प्रोपेगंडा पोस्टर 2002 में मशरक़ी अफ़गानिस्तान के इलाके ज़ावर कुल्ली में अमरीकी बहरिया के सेल ऑपरेशन के दौरान ली गई तस्वीर 2001 में अलकायदा से वाबस्ता 19 अस्करियत पसंदों के 11 सितंबर के हमलों के बाद अमरीका ने एक इत्तेहाद की क़यादत की जिसने अफ़गानिस्तान में तालिबान का तख्ता उलट दिया। दिसंबर 2001 में बिन लादन तूरा बोरा गार कम्प्लेक्स में अमरीकी अफवाज की गिरफ्तारी से बचने के बाद रुपोश हो गया। अगले सालों में अमरीकी अफवाज ने इसे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान सरहद के साथ तलाश किया। इस दौरान बिन लादन अवाम की नज़रों से गायब रहा। फिर अक्टूबर 2004 में इस साल के अमरीकी सदारती इंतखाबात से एक हफ्ता कबल बिन लादन एक वीडियो टेप पैगाम में सामने आया जिसमें इसने 11 सितंबर के हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की थी। इसके बाद इसने वक़्ता ऑडियो पैगामात जारी किए जिनमें 2008 में जब इसने गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनियों की हलाकतों पर इंतकामी कार्रवाई की धमकी दी थी, और 2009 में जब इसने नए अमरीकी सदर बराक ओबामा के असाब को चैलेंज किया था कि वो अलकायदा के ख़िलाफ़ जंग जारी रखें। अलकायदा दरी असना अमरीकी अफवाज ने बिन लादन की तलाश जारी रखी थी, जिसके बारे में अब भी ख्याल किया जा रहा था कि वो अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छुपा हुआ है। अमरीकी इंटेलिजेंस ने बिलाखिर इसे पाकिस्तान में ढूंढ निकाला, जो इस्लामाबाद के करीब एक दरमियाने दर्जे के शहर एबटाबाद में एक महफूज कंपाउंड में रहता था। 2 मई 2011 को बिन लादन इस वक्त मारा गया जब हेलीकॉप्टरों के जरिए ले जाने वाली एक छोटी अमरीकी फ़ौज ने कंपाउंड पर छापा मारा। इसकी लाश, जिसकी शनाख्त छापे के मकाम पर बसरी तौर पर हुई थी, को अमरीकी अफवाज ने जांच और डीएनए की शनाख्त के लिए पाकिस्तान से बाहर ले जाया और उसके फ़ौरन बाद इसे समंदर में दफन कर दिया गया। इसकी तस्दीक के चंद घंटे बाद ओबामा ने एक टेलीविज़न खिताब में बिन लादन की मौत का ऐलान किया। ओबामा के ऐलान के कई दिन बाद अलकायदा ने एक बयान जारी किया जिसमें अवामी तौर पर बिन लादन की मौत का एतराफ़ किया गया और बदला लेने का अज़्म किया। बाद में इसी माह अलकायदा ने एक हतमी ऑडियो पैगाम जारी किया जो बिन लादन का था, जो मुबैना तौर पर उसके मारे जाने से कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया गया था। पैगाम में बिन लादन ने 2011 के अवाइल में ट्यूनस और मिस्री बगावतों की तारीफ़ की और अलकायदा के पैरोकारों से मुतालबा किया कि वो ज़ालिम हुकूमतों के ख़िलाफ़ जिदोजहद करने वाले लोगों की मदद करें।